صبح 9 بجے عمران خان کی بیل کے لیے کیس لگنا تھا اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ گیمیں تو کھیلیں گے. یہ ماننے والی بات ہے کہ آج پروسیکیوٹر کو بڑا اہم کام کے لیے سپریم کورٹ کے اندر کہتے ہیں جی آپ آئے نہیں کہ سپریم کورٹ آیا, انہوں نے ایڈجرن کر دیا 10:30 بجے کے لیے. اب آپ دیکھ لیں کیا ٹائم ہو گیا, 2.5 گھنٹے ہو گئے ہیں, اور اب انہوں نے تاریخ 20 تاریخ کی بدھ کی ڈال دی ہے. اور یہ کیوں کر رہے ہیں؟ تاکہ یہ ایسا نااہل کیس ہے توشہ خانہ 2 جس کی وجہ سے آج عمران خان جیل میں پچھلے 3.5 مہینے سے میں صرف ریمانڈ پہ بیٹھے ہوئے ہیں. اور آج جب اس کی بیل کے لیے فیصلہ ہونا تھا تو آج پروسیکیوشن بھاگ گئی ہے, کل کوئی اور بھاگ جائے گا. جیل کے اندر جو توشہ خانہ کا کیس لگنا تھا وہ وہاں سے بند ہو گیا ہے. اب یہ کل دیکھتے ہیں کہ جیل کے اندر جانے دیتے ہیں کہ نہیں. مجھے تو یہ بھی لگ رہا ہے کہ ہمیں پتہ چل جاتا ہے, کیونکہ ہمیں 1.25 سال سے دیکھ رہے ہیں کہ کیا کرتے ہیں یہ حکومت والے. آپ کو پتہ ہے جب یہ اسٹیبلشمنٹ کا دل کرتا ہے تو جیل کے دروازے صبح کھل جائیں گے, دوپہر کو کھل جائیں گے. جب بند کرنے ہوتے ہیں, آج ان کا ٹیسٹ یہ ہوگا کہ جو آج کی ڈیٹ کورٹ کے تھرو لی گئی ہے کہ عمران خان کے پولیٹیکل لوگ ان سے ملاقات کر سکیں, آپ اب نظر رکھیں کہ آیا ان کو ملنے دیتے ہیں کہ نہیں. کیونکہ آج بہت ضروری ہے, کئی مہینوں سے عمران خان سے ملاقات نہیں کرنے دی جا رہی ان کے پولیٹیکل لوگوں کی, اور ان کو پتہ ہے کہ عمران خان نے اب آخری کال دینی ہے. اور عمران خان جب پارٹی کے لوگوں کی تیاری ہو جائے گی, جب ان کی پلاننگ مکمل ہو جائے گی, ان کو کمیونیکیشن عمران خان سے کرنی پڑے گی. اور جب کمیونیکیشن کریں گے اس کا ان کا کوشش ہوئے گی کہ کوئی عمران خان سے ملاقات ہی نہ کر سکے تاکہ عمران خان آخری کال نہ دے سکیں. لیکن انشاءاللہ پارٹی والے بھی حوصلے میں ہیں. اگر وہ انہوں نے عمران خان سے ملاقات نہ کرنے دی, مجھے یقین ہے کہ جو پارٹی کی قیادت ہے وہ خود ہی اپنی ڈیٹ دے دیں گی. اگر انہوں نے عمران خان کو جیل کے اندر بند کر دیا, کیس نہ ہونے دیا, ملاقاتیں نہ ہونے دی, اور جیسے انہوں نے 3 ہفتے کے لیے پچھلی دفعہ کیا تھا, لگ ایسے رہا ہے کہ یہ پھر یہ کوشش کریں گے. اگر انہوں نے کوشش کی, ہم پارٹی کی قیادت سے امید رکھیں گے کہ وہ خود ہی وہ کال دے دیں جو کہ عمران خان کے نے دینی تھی, اور یہ نا ملاقات کی وجہ سے عمران خان نہیں بتا سکیں گے. اچھا میم, یہ بتا دیں کہ جیل میں جو ملاقاتوں میں سیاسی گفتگو کے اوپر پابندی جو ہے وہ ختم کر دی تھی اسلام آباد ہائی کورٹ نے, اس کو چیلنج کیا حکومت نے, اور حکومت کہہ رہی ہے کہ نہیں, جنرل ضیاء الحق کے دور میں ایک قانون بنا تھا اور اس قانون کے تحت جیلوں میں سیاسی گفتگو پر پابندی ہے, اور آج اس پہ شاید سماعت بھی ہوگی جو حکومت کی درخواست ہے. تو خان صاحب گفتگو میں ظاہری بات ہے آپ کے ساتھ بھی گفتگو کرتے ہیں, تو سیاسی گفتگو کے حوالے سے ان کی کیا انسٹرکشنز کیا ہوتی ہیں؟ دیکھیں, ایک دن انسٹرکشن نہیں, ایک دن ہم ججوں کی بات کر رہے تھے تو پولیس والے نے کہا آپ سیاسی گفتگو کر رہے ہیں. جب فیملی کے ساتھ بات کر رہے تھے تو ہم نے کہا یہ جج جو ہے نا وہ سیاست میں نہیں آتے. پھر ہم کوئی کسی اور ملک کی بات کر رہے تھے, وہ پھر آگے جب آپ سیاسی گفتگو کر رہے ہیں. مطلب یہ کوئی قانون نہیں یہ ڈیفائن کر رہا کہ سیاسی گفتگو ہے یا کون سی گفتگو ہے. یہ اس وقت مارشل لاء سے بھی بدتر حالات ہیں کہ جو یہ حرکتیں کر رہے ہیں. لیکن اس سے یہ صرف ایک چیز ظاہر کرتے ہیں کہ یہ لوگ خوف زدہ ہیں. یہ خوف کی نشانی ہے کہ اس حد تک پہنچ جائیں اور اس کمینی حرکتوں پہ آ جائیں جو انہوں نے کیا. جب عمران خان کو 3 ہفتے انہوں نے قید میں اس کمرے سے نہیں نکلنے دیا تھا, کہ یہ ٹارچر تھا, یہ ہیومن رائٹس ابیوزز میں آتا ہے. میں پھر سے کہہ رہی ہوں, اس کو ہم چھوڑیں گے نہیں. اس کیس کو عمران خان خود اس کو پرسیو کریں گے. 3 ہفتے اس کمرے میں جہاں لائٹ نہیں تھی, جہاں کے اوپر وہ کتاب نہیں پڑھ سکتے, تو ان کے ساتھ وہ صرف 2 چیزیں ان کو چاہیے ہوتی ہیں. کیا مانگتے ہیں؟ میری ورزش ہو جائے اور میں کتابیں مل جائیں. دونوں چیزیں بند کرنا ٹارچر ہی ہو گیا نا. یہ سارا دن کمینی حرکتوں سے جو ٹارچر کر رہے ہیں, یہ بھول جائیں کہ ہم بھولیں گے. آرڈر آتا ہے, فائنڈنگ آتی ہے. اول القادر کا کیس زبردست کیس ہے بریت کے لیے, اس میں آلریڈی ایکویٹل کی اپلیکیشن جو ہے وہ فائل ہو چکی ہے. سو القادر میں فیصلہ بہت جلد آنے والا ہے, اور ہم امید کرتے ہیں کہ القادر میں عمران خان صاحب کو وہ ایکوٹ کر دیں. تو اگر القادر میں خدا نہ خواستہ بھی کوئی ایڈورس ڈیسیجن آتا ہے تو کیا 15 دن کی زیادہ سے زیادہ بات ہوگی, سزا سسپینڈ ہو جاتی ہے. اتنا ضمانت میں اتنی انٹرسٹنگ آبزرویشنز اس میں آ چکی ہے. سو اوور آل میں آپ کو یہ کہوں گا کہ عمران خان صاحب کے تمام کیسز ختم ہو چکے ہیں. میں اس کی تشبیہ کس سے دوں؟ میں اس کی تشبیہ بریانی سے دے دیتا ہوں آپ کو. یہ جو آخری دم ہوتا ہے نا, آخری 10 منٹ کا دم, کہ 90% تیار ہے, جس وقت حالات سازگار ہوں تو آپ دیچکی کے اوپر سے ڈھکن اٹھائیں اور کھانا تیار ہے. سو ان کے تمام کیسز سے جب میری مراد ہے
प्रोहिबिटेड फंडिंग का केस है, उनका जज ज़ेबा का केस है, उनका तोशाखाना 1 है, तोशाखाना 2 है, उनका इद्दत और निकाह का केस है, साइफ़र का केस है, द लिस्ट गोज़ ऑन एंड ऑन। बहुत लंबी लिस्ट और बहुत लंबी फहरिस्त है। सब केसेस में ही रिलीफ मैच्योर हो चुकी है, चाहे वो ज़मानत हो, चाहे वो सस्पेंडेड सेंटेंस हो, या चाहे वो बरियत इक्विटल हो। तो अब बचा कुचा कुछ रिमाइंडर रह गया है, उसकी मैंने तशबीह आपको दे दी है किसी चीज़ से। तो मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब की तमाम केसेस और उनकी जितने भी रिलीफ्स हैं, फ़ाइनल आखिरी सांसों पे केसेस हैं, आखिरी दमों पे प्रोसिक्यूशन चल रही है। और मैं ऐसे कहूँगा 90% of the exposure, 90% of the cases, 90% of the prosecutions have collapsed, have finished, have resulted in acquittals, have resulted in suspended sentence, or have resulted in in successful bails. तो अब ये भी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक तक ये भी हो जाएगा, तब तक और भी मौका मिल जाएगा कि जो बकाया 2-4 केसेस हैं हम वो भी अच्छा, सलमान दी बिरयानी की तो उसमें से खुशबू भी आती है जब आखिरी टाइम रह